سنہرے جالی دار دروازے پر لکھا تھا ہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم تمناؤں کا محور یہی تھا کہ کوئی مکان، کوئی دہلیز پکڑ لی جائے، کوئی آستانہ اپنا لیا جائے اور بقیہ زندگی رسول خدا کی ہمسائیگی میں مسجد نبوی کے علمی حلقوں میں حاضر باش رہتے ہوئے گزار دیں۔ موسم خوشگوار تھا، مدینہ منورہ کی ہوائیں شفا بخش تھیں اور تر و تازگی دینے والی ہواؤں کی لہریں باد صبا کے ورتے، نبی کے گرد رواں دواں رہنے والی خوش قسمت ہوا کے نرم و شیریں تھپیڑے جسم و جان کی سیرابی کا سامان تھے۔ وہ با نصیب دھوپ کی سنہری چادر صحن مسجد کے فرش پر بچھ رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں کے بعد صبح ہو چکی تھی۔ مدینہ الرسول رات کی تاریکیوں سے نکل کر صبح کی ضیاء پاشیوں میں روشن ہو رہا تھا۔ لوگ بستر خواب کو غم فراق سے دوچار کر رہے تھے۔ پورا شہر مدینہ یا مدینہ کے بیدار نصیب لوگ مسجدوں کی طرف جا رہے تھے۔ جو روزے کے سامنے بیٹھے تلاوت میں مشغول تھے، کچھ گنبد خضرا سے اپنے دیدار کی پیاس بجھا رہے تھے، کچھ لوگ حلقہ بگوش ہو کر علم و فن کے تعلیم و تعلم میں مشغول تھے، کسی حلقے میں حدیث نبوی کا درس چل رہا تھا۔ نبی بھی تو وہیں قریب میں تھے، بس ہماری زندگی سے مختلف زندگی میں تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاز مقدس کے 2 ہفتے، روداد سفر بقلم محسن ریحان، قسط نمبر 9۔ ہم لوگ چپل ہاتھوں میں لیے مسجد نبوی میں چل رہے تھے۔ تعمیر و تزئین کے حوالے سے بھی اس مسجد نے بہت سے دور دیکھے ہیں۔ جب پہلی مرتبہ یہ سن 1 ہجری میں قائم ہوئی تب اس کی دیواریں صرف 2.5 میٹر بلند تھیں۔ مسجد کی لمبائی 35 میٹر اور چوڑائی اس وقت 30 میٹر تھی، لیکن بہرحال یہ اسلام کی اہم ترین مسجد ہے، نبی کی رہائش گاہ ہے، چنانچہ مختلف ادوار میں لوگوں کے ہجوم کی کثرت کے ساتھ اس کی وسعتوں میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے بعد حضرت عثمان کی خریدی ہوئی زمین بھی مسجد میں شامل کر لی۔ دور صدیقی میں توسیع کی نوبت نہیں آئی، البتہ حضرت عمر نے توسیع کے لیے مسجد کے گرد مکانات خریدنا شروع کیے، سوائے حضرت عباس کے مکان کے جو انہوں نے خود ہی عطیہ کر دیا، اور امہات المومنین کے مکانات کو نہیں خریدا گیا۔ پھر 29 ہجری میں حضرت عثمان کے دور میں مزید زمینیں سجدہ گاہ کے لیے خاص کی گئیں۔ اس کے بعد ولید ابن عبد الملک نے رقبے کے پھیلاؤ کے ساتھ زیب و زینت اور آرائش پر بھی توجہ دی، جو کہ عمر ابن عبدالعزیز کی نگرانی میں ہوا۔ یہ تعمیر 88 ہجری میں ہوئی، تب پہلی مرتبہ میناروں کا استعمال کیا گیا۔ عباسی دور میں بھی مسجد کی تعمیر و تزئین ہوتی رہی، اور جب 656 ہجری میں مدینہ کا نظم و نسق علماء نے مصر کے ہاتھوں میں آیا، اس وقت بھی یہ مبارک سلسلہ جاری رہا، اور 923 ہجری میں جب عثمانی برسر حکومت آئے تو ان کی بھی اس حوالے سے عظیم خدمات آج بھی وہاں موجود ہیں۔ اور اب تو سعودی حکومت نے خواہ حرم مکی ہو یا حرم نبوی، دونوں مقدس مقامات پر دولت کو پانی سے بھی ارزاں کر دیا ہے۔ ہر سہولت، ہر آرائش ان دونوں مقامات پر موجود ہے۔ اتنا بڑا نظام، لاکھوں لوگوں کی ذمہ داری، یقیناً غیبی تعاون اور خدائی نصرت ہے جو اس اعلیٰ معیار، عمدہ نہج اور قابل ستائش رو میں یہ نظام چلا جا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے مغرب کی نماز وہیں ادا کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یار غار ابو بکر صدیق، مراد رسول عمر ابن خطاب کی طرف چل دیے۔ حجر عائشہ میں یہ جلیل المرتبت شخصیت مدفون ہے۔ نبی کا زیر زمین ہونا عام انسانوں جیسی موت ہرگز نہیں، وہ تو ابد الآباد تک کی حیات پا لیتے ہیں۔ نبی کے پہلو میں ان کے جانثار ساتھی ابو بکر و عمر ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو حجر عائشہ ہی آپ کا مدفن قرار پایا، حضرت عائشہ وہیں رہتی رہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق کی جب شہادت ہوئی تو ان کی خواہش پر ام المؤمنین حضرت عائشہ نے انتہائی ایثار کا ثبوت دیتے ہوئے ان کو بھی قبر نبوت کے ہمراہ تدفین کا شرف بخشا۔ اس جماعت کی تربیت آخر نبی کے ہاتھوں ہوئی تھی، چنانچہ باہمی اخوت، ہمدردی اور ایثار کے ایسے ایسے واقعات زبان تاریخ پر جاری ہیں کہ سننے والے انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں۔ باب السلام سے ہم لوگ داخل ہوئے اور ایک بھیڑ کے ساتھ قدم بقدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوتے رہے۔ اندرون ذات تلاطم اور ہیجانی لہروں نے عجب حالت بنا دی تھی۔ یقین کے افق پر خواب اور سپنوں کے بادل چھائے ہوئے تھے، حقیقت کے سمندر میں مجاز اور توہم کے جھاگ تیر رہے تھے۔ کسی صورت اس امر واقعی پر وثوق نہیں ہو رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا تذکرہ گھٹی میں پڑا تھا، جن کا چرچا بچپن سے ہی لہو میں تحلیل ہو کر بدن میں گردش کر رہا تھا، جن کے واقعات سے
تعلیم کی ابتدا ہوئی تھی، بلکہ جن کے نام سے زندگی کا آغاز ہوا تھا، جن کی زبان سے نکلی باتیں اور جن پر نازل ہونے والا قرآن ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوش مندوں کا ورد زباں ہو گیا، جن کے طفیل دنیا کو وجود ملا، جن کے ذریعے خالق اور مخلوق کا ربط ہوا، جن کی امت میں شامل ہونا نبیوں کا مطالبہ رہا، جن کو دنیا کے عظیم ترین انقلاب کا روح رواں منتخب کیا گیا، جن کو حیات دنیاوی میں عرش بری پر مدعو کیا گیا جہاں نبیوں نے ملاقاتیں کی اور تحفے میں 5 نمازیں دی گئیں، ایسی بلند ہستی، ایسا محترم وجود اپنی مکمل زندگی کے ساتھ ہم سے چند قدم کی دوری پر تھا۔ گو کہ نبی کی زندگانی جس کیفیت میں ہے وہ ہم پر ضرور مخفی ہے، لیکن وہ باحیات ہیں، سلام کرنے والوں کا جواب دیتے ہیں، اس کا ثبوت تو ادلہ اربع سے ہے، سو اس معاملے میں شک ایمان کی بنیادیں ہلا دے گا۔ دھیرے دھیرے مجمع آگے بڑھا تو خدا کے آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے ہم پہنچ چکے تھے۔ سنہرے جالی دار دروازے پر لکھا تھا ہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ سلام پیش کیا، سنہری جالی سے جھانکنے کی کوشش کی، اپنی روح کی تمام تر قوت و مستعدی آنکھوں میں منتقل کر لی، لیکن پھر بھی صرف ایک ہری چادر لٹکی نظر آئی۔ وہاں موجود عملہ بھیڑ بکریوں کی طرح زائرین کو ہانک رہا تھا۔ آگے بڑھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے روبرو ہوئے، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین کہتے ہوئے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے پہنچے، اس پیکر صدق و وفا کے حضور نذرانہ تسلیم پیش کیا، پھر دھیرے دھیرے باہر نکل آئے۔ دعا کے آداب کے مطابق قبلہ رو ہو کر کچھ دیر دعا کی، بعد میں معلوم ہوا وہ ہری چادر جو جالی سے نظر آ رہی تھی وہ ایک 5 کونے والی دیوار پر چڑھی ہوئی ہے۔ اس دیوار کے اندر ایک اور دیوار اسی انداز کی ہے، اس کے اندر حجرہ عائشہ کی مقدس دیواریں ہیں جہاں خدا کی اشرف ترین مخلوق کی یہ افضل ترین ہستیاں موجود ہیں، اپنے گھر آنے والوں کا براہ راست جواب دیتے ہیں، اور دنیا کے دیگر خطوں، شہروں اور قریوں میں زندگی بسر کرنے والے عاشقان رسول، محبین صحابہ اور فدائین نبوت کے صلاۃ و سلام پر خدا کے فرشتے مامور ہیں جو رسول تک سلام پہنچاتے ہیں اور جواب دیا جاتا ہے۔ ہم لوگ باہر آئے تو ہرا گنبد نظر آ رہا تھا۔ یہ گنبد ہمیشہ سے ہرا نہیں بلکہ ہمیشہ سے موجود بھی نہیں، یہ گردش ایام اور تاریخی تبدیلیوں کے نتیجے میں آج اس شکل میں ہے، ورنہ وہ قبریں تو محض کچی دیواروں کے احاطے میں تھی۔ لوگ حضرت عائشہ سے اجازت لیتے تھے اور بعین ہی قبر کی زیارت کر لیتے تھے۔ پھر جب یہ سلسلہ زور پکڑ گیا تو ام المومنین نے بغیر دروازے والی 4 دیواری میں ان قبروں کو محصور کر دیا تھا۔ رفتہ رفتہ تغیرات اور تبدیلیاں ہوئیں، ضرورتوں کا معیار بدلا، وقت کے تقاضے متغیر ہوئے، کچھ حادثات بھی رونما ہوئے۔ کیا ہوا، تاریخ کے صفحات کھلی کتاب کی طرح اطراف دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کاش کہ ہم مسلمان باذوق ہو جائیں اور پڑھیں۔ بہرحال اب تو وہ مقام جہاں امہات المومنین کے حجرے تھے مسجد کا حصہ ہے، اور نقش و نگار، تزئین و آرائش نہایت عمدہ تھی۔ سعودی حکومت خواہ کیسی ہی اسلام دشمن کیوں نہ ہو، لیکن اس معاملے میں قابل ستائش ہے کہ حرمین میں حجاج کی سہولیات کا بہترین نظم کیا ہے، اور ان دونوں مقدس مقامات کی توسیع و تجدید، آرائش و زیبائش، نظم و نسق اور لاکھوں انسانوں کی آمد و رفت کو جس سلیقے اور قرینے سے سنبھالا ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہم لوگوں نے عشاء بھی مسجد نبوی میں ادا کی اور پھر ہوٹل واپس آ گئے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد صبح ہو چکی تھی۔ مدینۃ الرسول رات کی تاریکیوں سے نکل کر صبح کی ضیاء پاشیوں میں روشن ہو رہا تھا۔ لوگ بستر خواب کو غم فراق سے دوچار کر رہے تھے۔ پورا شہر مدینہ یا مدینہ کے بیدار نصیب لوگ مسجدوں کی طرف جا رہے تھے، جو تحفہ معراج پہ بلا کر ہمارے نبی کو دیا گیا اور ان کے واسطے سے امت کے حصے میں آیا۔ باری تعالی ہر مسلمان کو اور اپنے محبوب کی رسالت پر ایمان رکھنے والے ہر انسان کو اپنے منادی کے ذریعے ہر روز 5 مرتبہ بلاتا ہے۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدا فضاؤں میں گونجتی ہے، کانوں میں اترتی ہے، ہاں ہر شخص کے دل تک نہیں پہنچتی۔
جن دلوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں وہاں یہ صدائیں اپنے ترنم و تعطر کے جلوے بکھیرتی ہیں، چنانچہ بد نصیب اس سے محروم رہ جاتے ہیں، با نصیب دوڑ کر اپنے نبی کی طرح اس پکار پر حاضری دیتے ہیں اور حیات جاویدہ میں پاتال سے دور اور گلزار خداوندی سے قریب تر ہو جاتے ہیں۔ جب اس دنیا کے مالدار اور صاحب دولت و ثروت لوگوں کا مہمان خانہ ایسا عالی شان، خوبصورت اور تلذذ و تنعم کی چیزوں سے لبریز رہتا ہے تو ذرا چلیے کچھ لمحات کے لیے اسب تخیل پر سوار ہو جائیے اور بادشاہوں کے بادشاہ، خالق ارض و سما، مالک کن فکا کے مہمان خانے میں چلیے، اس کی بہتی نہریں دیکھیے، پھلوں سے لدے باغات دیکھیے، شہد کے جھرنے، دودھ کی نہریں، ان کا نظارہ کیجیے۔ یہ سب تو ہماری محدود عقل کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے، ورنہ وہ تو ایسی نگری ہوگی جہاں خواہش کے بعد انتظار کی کسک نہیں ہوگی، طلب کے بعد حصول میں تذبذب کا درد نہیں ہوگا۔ الغرض ہماری تمناؤں کو پیدا کرنے والا وہاں ہر وہ کچھ پیدا کرے گا جو تمنا کے مطابق ہو، ہماری طبیعتوں کو وجود بخشنے والا ہر وہ چیز عطا کرے گا جو طبیعت کی مسرت کا سامان ہو، شادمانی اور مرفت الحالی کا سبب ہو۔ ہم لوگ امجاد السلیم سے نکل کر فجر کے لیے مسجد جا رہے تھے، بے شمار لوگ خاموشی کے ساتھ اسی طرف چلے جا رہے تھے۔ مسجد کے گیٹ نمبر 311 کے سامنے راستے کے دونوں طرف خوبصورت زرد روشنی دینے والے بلب چھوٹے چھوٹے کھمبوں میں لگے ہیں، وہ ابھی بند نہیں ہوئے تھے۔ مسجد کی لائٹیں بھی تعمیر کی اس شاہکار مسجد کا حسن دوبالا کر رہی تھیں۔ خودکار برقی چھتریاں اس وقت بند تھیں، یہ چھتریاں بھی لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرتی ہیں۔ مسجد کے اندر پہنچ کر نماز پڑھی، نماز کے بعد روضہ رسول کی طرف آ گئے۔ بہت سے لوگ مسجد کے صحن میں گشت کر رہے تھے، کچھ روضے کے سامنے بیٹھے تلاوت میں مشغول تھے، کچھ گنبد خضرا سے اپنے دیدار کی پیاس بجھا رہے تھے، کچھ لوگ حلقہ بگوش ہو کر علم و فن کے تعلیم و تعلم میں مشغول تھے، کسی حلقے میں حدیث نبوی کا درس چل رہا تھا۔ نبی بھی تو وہیں قریب میں تھے، بس ہماری زندگی سے مختلف زندگی میں تھے۔ بہت سے کم عمر بچے جو مدینہ ہی میں پیدا ہوئے پلے بڑھے اپنے استاذ کے گرد قرآن پڑھنے میں مصروف تھے، بڑا نورانی ماحول تھا۔ خدا کی قسم تمناؤں کا محور یہی تھا کہ کوئی مکان، کوئی دہلیز پکڑ لی جائے، کوئی آستانہ اپنا لیا جائے اور بقیہ زندگی رسول خدا کی ہمسائیگی میں مسجد نبوی کے علمی حلقوں میں حاضر باش رہتے ہوئے گزار دیں۔ موسم خوشگوار تھا، مدینہ منورہ کی ہوائیں شفا بخش تھیں اور تر و تازگی دینے والی ہواؤں کی لہریں باد صبا کے ورتے، نبی کے گرد رواں دواں رہنے والی خوش قسمت ہوا کے نرم و شیریں تھپیڑے جسم و جان کی سیرابی کا سامان تھے۔ وہ با نصیب دھوپ کی سنہری چادر صحن مسجد کے فرش پر بچھ رہی تھی۔ ہم نے بارگاہ نبوی میں حاضری دی، تسلیمات بہم پہنچانے کا شرف پایا اور امجاد السلیم کی طرف لوٹ آئے۔ یہ ہوٹل قدر بوسیدہ تھا، عمارت کا طرز تعمیر سادہ تھا، اندرون و بیرون ہوٹل کی کاٹ چھاٹ، چیزوں کا رکھ رکھاؤ پاکستانی تہذیب کا عکاس تھا۔ انداز تعمیر میں کچھ کہنگی نمایاں تھی۔ ہم لوگوں کے علاوہ چندی لوگ ہندوستانی تھے، بقیہ پورا ہوٹل پاکستانی گھرانوں سے بھرا ہوا تھا۔ البتہ کمرے انتہائی صاف ستھرے، کشادہ اور آرام دہ تھے۔ ہوٹل پہنچے تو ناشتے کا وقت تھا، ناشتہ کیا، اس کے بعد کچھ دیر آرام کر کے مدینہ منورہ کی عامی زندگی دیکھنے کے لیے نکلے۔ مدینہ تو پھر مدینہ ہے، یہاں کا ذرہ ذرہ اور قطرہ قطرہ توقیر و تعظیم کا مستحق ہے۔ ہم اپنے ہوٹل کے قریبی راستوں میں یوں ہی ٹہل رہے تھے جہاں بڑی بڑی دکانیں اور بقالے تھے، عرب و عجم سب مل کر راستوں کی زینت تھے۔ کچھ لوگوں سے باتیں کی، جس قدر عربی بول سکتے تھے اتنی بولنے کی کوشش کی، اور پھر کسی زبان سے معمولی سی آشنائی بھی مخاطب تک معافی ضمیر پہنچانے کے لیے کافی ہوتا۔ وہاں کے باشندے قابل رشک ہیں، ان کا وطن ہی دنیا کا افضل ترین خطہ ہے۔ ملاقات اور گفت و شنید سے اپنے وطن کے تئیں ان کے تعلق اور رشتے کا اندازہ لگا۔ ایک چیز جو انسان کے جذبات اور احساسات سے وابستہ ہے وہ ہے اس کی اپنے وطن و مسکن سے محبت۔ انسان نے جس زمین پر آنکھیں کھولی ہوتی ہیں، جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا ہوتا ہے، جس زمین کی بولی پر اس کی زبان ٹوٹتی ہے، جس بعد و باش کے لباس اس نے زیبتن کیے ہوتے ہیں، جہاں کے کھانے اس نے کھائے ہوتے ہیں، وہ شعور اور تحت شعور میں ایسے رچ بس جاتے ہیں کہ اس کو دنیا کی کوئی زمین، کوئی جمال اور کوئی آسائش محو نہیں کر سکتی۔ اور پھر جس نے
عمر عزیز کی ابتدا و انتہا مدینے جیسے شہر میں کی ہو، اس کا وہاں سے تعلق ایک اٹوٹ تعلق ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ بارک اللہ فیہم برکۃ وفیرہ۔